السلام علیکم دوستوں، سید ملوک آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر، اور یہ سٹوری ہم سب پاکستانی اور پاکستان کے حوالے سے ہے، اور امید کرتا ہوں کہ جب اینڈ تک آپ سنیں گے تو اس میں سیکھنے کے لیے آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک شخص گری اے سی کی ٹھنڈک میں سوتا ہے، صبح سیکو 5 کے الارم سے اٹھتا ہے، کولگیٹ سے برش کرتا ہے، ڈو شیمپو اور لکس صابن سے نہاتا ہے، نہانے کے بعد لیوائس کی پینٹ پہنتا ہے، پولو کی شرٹ پہنتا ہے اور گوچی کے شوز پہن کر تیار ہوتا ہے، چہرے پر نیویا کی کریم لگاتا ہے، کپڑوں پر فوک کی پرفیوم یوز کرتا ہے اور اس کے بعد نیس کیفے سے اپنا ناشتہ کرتا ہے، نیسلے فوڈ یوز کرتا ہے ناشتے میں، اور اینڈ میں ریبن کے گلاسز لگا کر ہونڈا کی کار میں بیٹھ کر رواں ہو جاتا ہے اپنے آفس کی طرف۔ راستے میں سگنل بند ہوتا ہے، وہ جیب سے آئی فون 10X نکالتا ہے اور زون پر 4G چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے میں سبز لائٹ جلتی ہے اور آفس کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ آفس پہنچ کر اپنے ایپل کے کمپیوٹر میں کام کرنے پر مشغول ہو جاتا ہے، اور کافی دیر بعد جب اسے بھوک محسوس ہوتی ہے تو میکڈونلڈ سے کھانا اور ساتھ میں نیسلے کے پانی کی بوتل منگواتا ہے۔ کھانے کے بعد نیس کیفے کی کافی پیتا ہے، پھر تھوڑا سا آرام کرنے چلا جاتا ہے۔ اس دوران بوریت محسوس کرتا ہے تو جیب سے ایپل کا آئی پوڈ نکالتا ہے اور انڈین گانے سننا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ کام میں تھکن محسوس کرتا ہے تو ریڈ بل کی ایک بوتل منگواتا ہے، وہ پیتا ہے، فریش ہوتا ہے اور اپنے کام میں دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ اپنی جیب سے پارکر کا پین نکالتا ہے اور ایک نوٹ لکھتا ہے، اور جیسے ہی اس کی نظر اپنے رولیکس کی گھڑی پر پڑتی ہے تو اس میں ٹائم دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چھٹی کا ٹائم ہو گیا اور گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں شیل کا پیٹرول پمپ آتا ہے، وہاں سے اپنی گاڑی کی ٹنکی فل کرواتا ہے، ساتھ میں یہ ہائپر سٹار کا رخ کرتا ہے اور سٹور سے بچوں کے لیے میگی، کنور، نوڈلز، کٹ کیٹ، کیڈبری اور سنیکرز اور اس کے علاوہ نیسلے کے مہنگے جوس خریدتا ہے۔ راستے میں پیزا ہٹ سے وہ بیوی بچوں کے لیے پیزا خریدتا ہے اور ساتھ میں KFC سے کچھ برگر کی ڈیلز بھی خرید لیتا ہے۔ گھر جا کر کھانا کھانے کے بعد گھر والے سونی کے LED پر مشہور زمانہ جیو نیوز پر مایوسی والی خبریں سن رہے ہوتے ہیں، اور ہاتھ میں کوک کی گلاس پکڑتے ہوئے کہ خبر آتی ہے کہ ڈالر کی قیمت، پاکستانی روپے کی قیمت امریکی ڈالر کے مقابلے میں مزید گر گئی۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اونچی آواز میں بولتا ہے، آخر کیوں پاکستانی کرنسی دن بدن گرتی جا رہی ہے؟ آخر کیوں معیشت ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن گرتی جا رہی ہے؟ آخر کیوں ہم پورا دن امپورٹڈ اشیاء استعمال کرتے ہیں؟ پاکستانی کرنسی گرنے کی وجہ تو ہم خود ہیں۔ جب ہم امپورٹڈ چیزیں خریدیں گے، اپنے لوکل برانڈز کو پروموٹ نہیں کریں گے، تو مجھے بتائیں کہ ہماری کرنسی کیسے اوپر جا سکتی ہے؟ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یار اتنی باتیں ہمیں کرنا آتی ہیں کہ روپیہ گر گیا، ڈالر اوپر چلا گیا، معیشت گر گئی، تو کیوں نہ ہم آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی برانڈز کو ہی پروموٹ کریں، اپنے پاکستانی برانڈز کو یوز کریں۔ مانا ان کی کوالٹی اس سے کچھ کم ہوگی قدرے، لیکن ساتھ میں آپ کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ امپورٹنٹ برانڈز کی کھانے پینے کی اشیاء میں اکثر پورک ملا ہوتا ہے، سور کی چربی ملی ہوئی ہوتی ہے، اور آئے دن آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی کیمپینز چلتی ہیں، کچھ لوکل گورنمنٹس نے بھی اس پہ کام شروع کیا ہے۔ تو ایک طرف تو آپ حرام سے بچ جائیں گے، جانے انجانے میں ہم لوگ حرام سے بھی بچیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے برانڈز کو پروموٹ کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ ہماری اکانومی بھی بہتر ہوگی، ہماری معیشت جب بہتر ہوگی تو یہ کرنسی کا جو شور شرابہ ہے یہ بھی کم ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان کی کرنسی اوپر جائے گی۔ تو آج سے ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے،
اور باقی ملٹی نیشنل برانڈز کو اگر نہیں بھی کرنا ہے تو ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ کم از کم آپ لوگوں نے کم از کم انڈین برانڈز کا بائیکاٹ کرنا ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.